بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو حسنین خان کا خلوص بھرا سلام۔ میں ہوں حسنین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں 14 ستارے یوٹیوب چینل۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک عورت کسی بادشاہ کے محل میں کام کرتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ بیمار ہو گئی اور محل میں نہ جا سکی۔ اس کا ایک جوان بیٹا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں بیمار ہوں تو کچھ دنوں کے لیے جا اور محل میں صفائی کر دیا کرو، کہیں بادشاہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ ماں کی بات مان کر بیٹا محل میں چلا گیا۔ اتفاق سے وہ لڑکا وہاں صفائی کر رہا تھا کہ اچانک بادشاہ کی بیٹی ادھر سے گزری۔ اس جوان کی نظر جب حسین و جمیل شہزادی پر پڑی تو اس کا دل بے اختیار تڑپ گیا اور شہزادی کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ شام کو گھر واپس آیا مگر دل کو قرار نہ ملا۔ رات جاگ کر صبح کے انتظار میں گزاری۔ دوسرے دن جب محل میں کیا تو جستجو میں تھا کہ کسی طرح محبوب کی زیارت ہو جائے، مگر وہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ اسی طرح 4 دن گزر گئے۔ ادھر اس کی ماں کی صحت ٹھیک ہو گئی تو اس نے کہا کہ بیٹا میں اب ٹھیک ہوں، آج کے بعد تم بادشاہ کے محل میں نہ جانا۔ عشق کی جو چوٹ اسے لگی تھی اسے ایک پل قرار نہ آنے دیتی تھی۔ رفتہ رفتہ اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا اور اتنا بیمار ہوا کہ چارپائی پہ آ گیا۔ ماں نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے جس نے تیری یہ حالت کر دی؟ اس جوان نے ہمت کر کے ماں کو سب قصہ سنا دیا۔ ماں بیٹی کی بات سن کر پریشان ہو گئی اور اسے سمجھانے لگی کہ بیٹا تو اپنی حیثیت سے کہیں بڑی خواہش کر بیٹھا ہے، اسے بھول جا، کہاں بادشاہ کی بیٹی اور کہاں ہم غریب لوگ۔ اس نے کہا کہ ماں میں سب جانتا ہوں مگر میرے بس میں نہیں کہ اسے بھلا سکوں۔ اس کا عشق سچا تھا، اس لیے ادھر شہزادی کے دل میں بھی کچھ جستجو پیدا ہوئی۔ دوسرے دن شہزادی نے لڑکے کی ماں سے پوچھ لیا کہ جب تم بیمار تھی تو ایک جوان جو محل کی صفائی کے لیے آتا تھا وہ کون تھا؟ ماں نے اسے بتایا کہ وہ میرا بیٹا تھا اور اب وہ بہت بیمار ہے اور بستر مرگ پر ہے۔ شہزادی نے پوچھ لیا کہ کیوں؟ تو ماں نے کہا کہ اگر جان کی امان ہو تو سچ بتاؤں۔ شہزادی نے کہا کہ بتا کیا ہوا اسے؟ ماں نے شہزادی کو سب سچ بتایا کہ وہ ایک نظر تجھے دیکھ کر تیرا عاشق ہوا، اس کی خواہش تھی کہ دوبارہ تجھے دیکھے مگر دیکھ نہیں سکا اور اب موت کے قریب ہے۔ شہزادی نے ساری بات سنی اور کہا میں چاہوں بھی تو اسے نہیں مل سکتی، ہاں اتنا کر سکتی ہوں کہ اسے جا کے کہہ دو اپنا بھیس بدل کر شہر کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جا، کسی سے بات نہ کر، کوئی کھانے کو دے تو کھا لے ورنہ بھوکا پیاسا بیٹھا رہے، کسی سے کچھ طلب نہ کر، لوگ سمجھیں گے کہ کوئی فقیر ہے، اللہ والا ہے۔ کچھ دنوں میں جب اس کا چرچا ہو جائے گا، لوگ اس کی زیارت کو جائیں گے تو میں بھی اپنے باپ سے کہوں گی کہ شہر کے باہر کوئی فقیر آیا ہے، مجھے اس کی زیارت کے لیے جانے دے۔ اس طرح وہ مجھے ایک بار دیکھ لے گا اور شاید اسے قرار مل جائے اور تیرا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ میں بس یہ کر سکتی ہوں اور کچھ میرے بھی بس میں نہیں۔ اس کی ماں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بیٹے نے فقیروں کا بھیس بدلا اور شہر کے باہر جا کے بیٹھ گیا۔ چند دنوں میں شہر میں چرچا ہو گیا کہ کوئی اللہ والا بندہ شہر سے باہر بیٹھا ہے۔ لوگ اس کی زیارت کو آنے لگے۔ جب محل تک خبر پہنچی تو شہزادی نے بھی باپ سے عرض کر دی کہ کوئی اللہ والا ہے، مجھے اس کی زیارت کو جانے کی اجازت دیں۔ بادشاہ نے یہ سن کر خوشی سے اجازت دے دی کہ کل صبح چلی جانا۔ ادھر شہزادی کو اجازت ملی، ادھر اس عاشق کے دل میں یہ خیال گزرا کہ میں نے تو جھوٹا بھیس بنایا ہے اللہ والوں کا، اور اتنی عزت اور اتنی نعمتیں مل رہی ہیں کہ لوگ ادب میں میرے سامنے کھڑے ہیں، تو جو لوگ سچ میں اللہ کے فقیر ہو جاتے ہیں ان کو کیا مقام ملتا ہوگا۔ بس اس نے یہ سوچا اور اس رات دل سے اللہ کی عبادت کی۔ اللہ پاک نے اس کی آنکھوں کو اپنی معرفت کے نور سے سیراب کر دیا۔ صبح تک اس کی دنیا بدل چکی تھی۔ شہزادی جب صبح اس کی زیارت کو پہنچی، اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی تو اس نے نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ وہ بہت حیران ہوئی اور اس سے پوچھا کہ تو دیکھتا کیوں نہیں؟ اس جوان نے کہا کہ تجھے کیا دیکھوں، تیرا حسن نجاستوں سے بھرا ہے، میرے سامنے جنت کی وہ حوریں بیٹھی ہیں اس دنیا میں جن کی کوئی مثال نہیں، جو نجاستوں اور کثافتوں سے پاک ہیں، ان کا حسن دنیا کو روشن کر رہا ہے،
जब शहजादी ने ये बातें सुनी तो आगे बढ़कर उसके मुंह पे तमाचा दे मारा। मेरी वजह से तो तू यहाँ तक पहुंचा है। जो तुझे नजर आ रहा है अब मुझे भी दिखा। जवान ने कहा, अगर तुझे भी ऐसी जिंदगी चाहिए तो दुनिया छोड़कर मेरे साथ बैठ जा। उस शहजादी ने भी दुनिया तर्क की। वो आरिफ बन गया और वो आरफा बन गई। इश्क हकीकी की हकदार बस ज़ात खुदा ही है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अब हमें अपनी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। खुदा।